اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ میں آپ سے اگر سوال کروں آپ سے کہ آپ کے نزدیک مسلمان کون ہے، آپ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جی، آپ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جس نے اسلام قبول کر لیا وہ مسلمان ہے، ماشاءاللہ، بالکل صحیح ہے۔ آپ اپنا بتائیں گے نا، ٹھیک ہے جی۔ آپ کے نزدیک مسلمان کون ہے؟ جس نے کلمہ پڑھا مسلمان ہے، قانونی، ماشاءاللہ جی۔ غیر قانونی بھی مسلمان ہوتا ہے؟ اچھا، غیر حقیقی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے مسلمان ہو، ماشاءاللہ جی۔ آپ کیا کہتے ہیں مسلمان کے بارے میں؟ جو شرک نہیں کرتا مسلمان ہوتا ہے، ماشاءاللہ۔ آپ کیا کہیں گے جی مسلمان کے؟ فرما بردار، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جی، مسلمان آپ سب کے بتائے ہوئے صحیح ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی نماز پڑھتا ہوں مسلمان ہے، بالکل صحیح ہے۔ روزے رکھتا ہو، بالکل صحیح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسے مسلمان قرار دے رہے ہیں نا، اصل مسلمان، ذرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اصل مسلمان کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ المسلم مبتدا، المسلم کہ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اس کے بارے میں اتنی بڑی خبر دے رہے ہیں آپ۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمان تو یہ ہے بھائی۔ دیکھیں، فرما برداری مسلمان نے کرنی، نماز مسلمان نے پڑھنی، ٹھیک ہے، روزے مسلمان نے رکھنے۔ اصل مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ ہے جو اپنی زبان اور ہاتھ کو کنٹرول میں رکھے۔ پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے اور زبان سے اس کے پھول جھڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے نزدیک تو مسلمان ہے وہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا وہ مسلمان نہیں ہے۔ زبان اور ہاتھ دو اعضاء کا آپ نے خاص طور پہ ذکر فرمایا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس زبان اور ہاتھ کنٹرول میں رکھنے اور ٹھڈے مارنے ہیں، نہیں، یعنی یہ وہ دو آرگنز ہیں جو ہر بڑی آسانی سے استعمال کرتا ہے۔ طاقتور ہاتھ کا استعمال کر لیتا ہے، اور لازمی نہیں کہ ہاتھ کا استعمال مکوں یا گھوسوں سے ہی ہو، ہاتھ کا استعمال قلم سے بھی ہو سکتا ہے، اور جو ہاتھ کا استعمال نہیں کر سکتا زبان تو چلا ہی لیتا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اگر آپ کی زبان سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے نا، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کسی کے چبھ رہے ہیں دل میں، تو اپنے آپ کو پلیز چیک کر لیجیے گا۔ آپ چاہے جتنی مرضی تسبیحیں کر لیں، سبحان اللہ، تسبیح آپ کے ہاتھ سے نہ نکلتی ہو، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مسلمان نہیں ہیں۔ یہ زبان ہی ہے جی جو ہمیں بہت پریشان کرتی ہے۔ ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں زبان سے جو بعد میں ہمارے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ تانا زنی، ٹونٹ جسے آپ کہتے ہیں، ٹھیک، غیبت، چغلی، گالی گلوچ، یہ ساری زبان کی بیماری ہے۔ زبان قابو میں رکھیں، آپ کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے جو کسی کی دل آزاری کا باعث بنے، کیونکہ یقین مانے یہ زبان کے لگے ہوئے زخم اتنی جلدی بھرتے نہیں ہیں۔ اب جتنا مرضی کر لیں کہ جی کوئی نہیں، معافی بھی مانگ لیں، بے شک انسان معاف کر تو دیتا ہے لیکن بھولتا نہیں ہے انسان۔ تو اپنی زبان کا خاص طور پر
خیال رکھیں، جب بھی بولے سوچ کر بولے کہ میرے منہ سے ایسے الفاظ نہ نکل جائیں جو دوسرے کی تکلیف کا باعث بنے، اور اسی طرح اپنے ہاتھ کا استعمال جو ہے وہ اس حساب سے کرے، ٹھیک ہے، چاہے طاقت قلم کے ذریعے کرنا ہو، جو بھی ہو، کہ کوئی دوسرا اس سے تکلیف نہ پہنچے، تب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصل مسلمان ہیں، ذہن میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جملہ اسمیہ مبتدا خبر سے مل کے بنتا ہے جی۔ مبتدا وہ اسم ہوتا ہے جس سے جملہ اسمیہ کی ابتدا ہوتی ہے، خبر وہ اسم ہوتا ہے جو اس مبتدا کے بارے میں انفارمیشن دی جا رہی ہوتی ہے وہ بیان کر رہا ہوتا ہے۔ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے، دونوں مرفوع ہوتے ہیں اور دونوں کا این جی برابر ہونا چاہیے۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ جملے لکھ رہا ہوں جی، ان جملوں کو آپ نے پہچاننا ہے اور ٹرانسلیٹ کرنا ہے، اور اگر ان جملوں میں کوئی غلطی ہو تو وہ بھی نکالنی ہے، صحیح ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے آپ غلطیاں اچھی نکالتے ہیں، آپ صحیح تو صحیح بناتے کم ہیں لیکن غلطیاں صحیح نکال لیتے ہیں، ٹھیک۔ تو جملہ میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں جی، الولد جالسن، جی الولد جالسن، الولد جالسن جملہ اسمیہ صحیح ہے، چیک کر لیں تینوں کنڈیشنز پوری ہو رہی ہیں، معرفہ نکرہ مرفوع این جی برابر، کیا ترجمہ ہوگا؟ لڑکا بیٹھا ہوا ہے، لڑکا بیٹھا ہوا ہے۔ لے جی اگر دو لڑکے بیٹھے ہوں تو ہم کیا کہیں گے؟ الولدانی جالسانی، الولدانی جالسانی، اور اگر کافی سارے لڑکے بیٹھے ہوں الولدون جالسون، ٹھیک ہے، آپ نے جملہ بنایا، بن بھی گیا، اب صحیح بنا یا نہیں اس کو دیکھتے ہیں جی۔ الولدون، ولد کی آپ نے جمع استعمال کی ہے سالم، حالانکہ ولد کی جمع سالم استعمال نہیں ہونی، مکسر ہونی ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ایک پوائنٹ مس ہو گیا، خیر ہے، یاد کرانے پہ آ گیا یاد، ٹھیک ہے نا، مطلب کہا تھا نا آپ نے بنایا بن گیا، تو اس سے صحیح کہا تھا جی، دیکھیں وضو کے بغیر میں نے نماز پڑھی ہو گئی، تو اصل جملہ کیا ہوگا؟ الاولاد، الاولاد جالسون، میں لکھ دیتا ہوں الاولاد جالسون، کلیئر ہو گیا جی، ماشاءاللہ۔ لے جی اب میں کچھ جملے لکھتا ہوں، آپ انہیں چیک کریں اور ٹرانسلیٹ کر دیں۔ میں کہتا ہوں البابو، البابو، زیادہ مسئلہ آئے گا ویکیبلری کا، وہ کور ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، میں بتا دوں گا آپ کو۔ البابو مفتوحن، باب کہتے ہیں جی دروازے کو، مفتوح کہتے ہیں اوپن۔ چیک کر لیں کنڈیشن تینوں پوری ہو رہی ہیں، انشاءاللہ پوری ہوں گی، میں ابھی اس چکر میں نہیں ڈال رہا آپ کو کہ غلط لکھوں اور آپ سے ٹھیک کرواؤں، میں صحیح لکھوں گا سارے، ٹھیک ہے، صحیح لکھوں گا تاکہ آپ ادھر سے کنفیوز نہ ہو، جملے سارے صحیح لکھوں گا، بس آپ انہیں ٹرانسلیٹ کریں صرف کنڈیشنز چیک کر کے کہ اچھا تینوں کنڈیشنز جو پڑھی ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی۔ جی الباب مفتوح کیا مطلب ہوگا؟ دروازہ کھلا ہوا ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے، the door is open۔ البابو مغلقن، مغلق کہتے ہیں کلوزڈ، البابو مغلقن، دروازہ بند ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں جو آپ اپنی عربی سیدھی کرنے کے لیے بول سکتے ہیں، یا دروازہ کھلا ہے، دروازہ بند ہے، کھڑکی کھلی ہے، کھڑکی بند ہے، صحیح۔ کرسی پرانی ہے، کرسی پرانی ہے، الکرسیو، الکرسیو قدیم،
الکرسی قدیم، کرسی پرانی ہے. اگر کرسی نئی ہوتی تو ہم کیا کہتے؟ الکرسی جدید. دیکھیں قدیم جدید ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اتنی عربی آپ کو آتی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں. صرف اس عربی کو ہم نے صحیح سی جگہ پہ رکھنا ہے بس. اوکے جی. الدرسو، الدرسو، درس کسے کہتے ہیں؟ سبق کو. الدرسو سہل، سہل کہتے ہیں آسان. سبق آسان ہے، سبق آسان ہے. المسجد قریب، مسجد قریب ہے. اگر دور ہوتی تو میں کیا کہتا؟ المسجد بعید. قریب بعید آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں. مسجد خوبصورت ہے، المسجد جمیل. مسجد بڑی ہے، المسجد کبیر، کبیر بڑی. مسجد کشادہ ہے، المسجد وسیع. اب یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے جملے ہیں جو آپ بات کر سکتے ہیں دوسرے کے ساتھ. نماز پڑھنے مسجد میں کیا ہم نے کہا؟ المسجد جمیل. صحیح ہے نا. اب یہ چھوٹے چھوٹے جملے کہنے کو آپ کہیں گے اس کے پیچھے پوری لسان القرآن کورس کے 8 دن کی محنت ہے. اوکے جی، کلیئر ہو گیا. تو یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں آپ بنا سکتے ہیں. کتاب فائدہ مند ہے، الکتاب مفید. علم نفع دینے والا ہے، العلم نافع، نافع، العلم نافع. ال کے ساتھ بولنا ہے بس، آپ نے ال ضرور لگانا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ مبتدا معرفہ ہونا چاہیے. اگر آپ نے ال نہیں لگایا تو گڑبڑ ہوگی. اب یہ نہیں کہ آپ زید پہ بھی ال لگا رہے ہوں، الزید صالح. ٹھیک، وہ پھر اور ہی سائڈ پہ نکل جائیں گے آپ. اوکے لے جی، علم بھی ہمارا مبتدا بن گیا، معرف لام بھی ہمارا مبتدا بن گیا. اب ہم بناتے ہیں مبتدا اسم اشارہ کو. صحیح، اسم اشارہ کو مبتدا بناتے ہیں. اسم اشارہ بطور مبتدا. اسم اشارہ مبتدا اسی صورت میں بنیں گے جب ہمیں عربی میں اسم اشارہ آتے ہوں گے. ٹھیک ہے، ہمیں تو اردو میں آتے ہیں بھی. ہمیں اردو کے اسم اشارہ پتہ ہیں جی، یہ اور وہ دو ہی ہیں لفظ، یہ وہ، یہ وہ. مذکر بھی یہ، مؤنث بھی یہ. مذکر بھی وہ، مؤنث بھی وہ. واحد بھی یہ، واحد بھی وہ. جمع بھی یہ، جمع بھی وہ. دو ہی لفظ ہیں صرف، یہ وہ، یہ وہ، یہ وہ. انگریز نے 2 لفظ اور ڈال دیے، جمع کے اس نے چینج کر دیے، دس دیز، دیٹ دوز. ٹھیک، تو جب آپ کو اردو کے انگریزی کے اسماء اشارہ آتے ہیں تو عربی کے کیوں نہیں آئیں گے؟ وہ بھی آ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو سب سے پہلے ہم عربی کے اسماء اشارہ سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب ہم عربی میں استعمال ہونے والے جو اشارے ہیں وہ سیکھتے ہیں جی. اچھا، اسماء اشارہ جو ہے نا وہ بھی اسم ہے نا، اسم. اور ہم نے پڑھا تھا کہ ہر اسم کا سی این جیز ہمیں کلیئر ہونا چاہیے، ہے نا. تو اسماء اشارہ کا سی این جیز بھی کر لیتے ہیں. اسماء اشارہ سی کیپیسٹی وائز معرفہ ہوتے ہیں سارے، کیونکہ معرفہ کی قسمیں پڑھیں. نمبر وائز، جینڈر وائز ابھی لکھ دیتا ہوں. ایس مین اسٹیٹس، اعراب. تو ہمیں اشارے جو ہیں وہ بھی مرفوع ہوں گے، منصوب ہوں گے، مجرور ہوں گے، کیونکہ ہر اسم کا اعراب ہوگا نا. تو ہمیں اس وقت کون سے اشارے چاہیے؟ مرفوع چاہیے. مرفوع چاہیے نا. مرفوع کیوں چاہیے؟ کیونکہ مبتدا کی جگہ پہ استعمال کرنے ہیں. تو میں آپ کو مرفوع اشارے پہلے بتاؤں گا. اوکے، تو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں جی، مرفوع اسماء اشارہ. مرفوع والے ہم نے سیکھنے ہیں. ویسے آپ کو گروپ میں پکچر بھی بھیج دیں گے، کتاب ہو سکتا ہے آپ کے پاس ہو. ٹھیک ہے، اس میں بھی بنے ہوئے. کوشش کیا کریں کلاس میں فوکس کریں، بورڈ پہ فوکس کریں.
باقی سب چیزیں آپ کو بعد میں مل جاتی ہیں لکھی ہوئی، شیئرز بھی ہو جاتی ہیں، تصویریں بھی. جتنے آپ کی توجہ بورڈ پہ رہے گی نا اتنے آپ زیادہ سیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اسماء اشارہ عربی زبان میں قریب کے بھی ہوں گے جی اور دور کے بھی ہوں گے. دور کو عربی میں کہتے ہیں بعید، قریب اور بعید، قریب اور بعید. قریب میں مذکر کے بھی ہوں گے اور مؤنث کے بھی ہوں گے. اس طرح بعید میں مذکر بھی ہوں گے اور مؤنث بھی ہوں گے. سارے ہم سیکھیں گے تب ہمیں اسماء اشارہ کا سی این جیز کلیئر ہوگا. واحد کے بھی ہوں گے، مثنیٰ بھی ہوں گے، کیونکہ آپ عربی پڑھ رہے ہیں، جمع بھی ہوں گے. صحیح ہے. اچھا جی، مثنیٰ کے جو اسماء اشارہ ہیں نا وہ قرآن مجید میں نہ استعمال ہونے کے برابر استعمال ہوئے ہیں، بہت کم استعمال ہوئے، کوئی ہوئے ہی نہیں مثنیٰ کے. تو ہم اپنے چھوٹے سے دماغ پہ مثنیٰ کے اسماء اشارہ کا بوجھ نہیں ڈالیں گے، ٹھیک ہے نا. ہم صرف واحد اور جمع کے اسماء اشارہ یاد رکھ لیں گے جو قرآن میں زیادہ استعمال ہوئے. اوکے جی. مذکر قریب کے لیے جو اشارہ میں استعمال کروں گا نا، جو مذکر میرے قریب ہو، مثلا یہ میرے قریب ہیں اور یہ کتاب بھی میرے قریب ہے، تو قریب چاہے شخص ہو کوئی چیز ہو، مذکر ہو، تو عربی زبان میں میں اشارہ استعمال کروں گا جی ھذا. اور یہ اشارے ہم پڑھ رہے ہیں مرفوع، صحیح ہے نا، مرفوع پڑھ رہے ہیں ھذا ھذا. اور اگر مؤنث میرے قریب ہوگی، چاہے چیز ہو چاہے پرسنالٹی ہو، میں کہوں گا ھذہ ھذا ھذہ. اردو والا یہی لفظ استعمال کرتا ہے مذکر مؤنث کے لیے، انگریز بھی دس کا لفظ استعمال کرتا ہے مذکر مؤنث کے لیے. عرب کہتا ہے نہیں بھائی، اگر دس مذکر ہے تو ھذا اور دس مؤنث ہے تو ھذہ. اوکے جی. ہاں، عرب نے تھوڑی مہربانی کی، اس نے کہا کہ ان دونوں کی جمع کے لیے ایک ہی لفظ آپ بول سکتے ہیں، اور وہ ہے جی ہؤلائی. ہؤلائی ہؤلائی. تو تین اشارے آپ کو یاد ہو جانے چاہیے جی، ھذا ھذہ ہؤلائی، ھذا ھذہ ہؤلائی، ھذا ھذہ ہؤلائی، ھذا ھذہ ہؤلائی، ھذا ھذہ ہؤلائی. اوکے جی، کلیئر ہو گیا. اب ہم دور کے اشاروں کی طرف چلتے ہیں. مذکر بعید کے لیے عرب استعمال کرتا ہے ذالکہ. وہ میں مذکر کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، وہ، یا میں مذکر چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، وہ کرسی، وہ طالب علم. ٹھیک ہے. عرب ذالکہ استعمال کرتا ہے، انگریز دیٹ استعمال کرتا ہے، ہم وہ استعمال کرتے ہیں. عرب مؤنث بعید کے لیے تلکا کا لفظ استعمال کرتا ہے جی، تلکا، تلکا تلکا تلکا. وہ مؤنث، وہ گھڑی، گھڑی مؤنث ہوتی ہے عربی میں، ساہ، تو میں کہوں گا تلکا تلکا. تو یہ فرق کیا ذہن میں رکھیے گا. ذالکہ تلکا. اور دونوں کی جمع کے لیے عرب ایک ہی اشارہ استعمال کرتا ہے. عرب کا شکریہ بہت بہت. اولئک، اولئک، ذالکہ تلکا اولئک، ذالکہ تلکا اولئک. تو یہ 6 اشارے آپ کو یاد ہونے چاہیے جی، 6 اشارے، 6 اشارے آپ کو یاد ہونے چاہیے. ھذا ھذہ ہؤلائی، ذالکہ تلکا اولئک، ھذا ھذہ
ہا الائی ذالکا تلکا اولائکا، ہاذا ہاذہ ہا الائی ذالکا تلکا اولائکا۔ اوکے جی، اچھا دیکھیں آپ ان کو یاد علامت سے بھی رکھ سکتے ہیں، جو قریب والے ہیں نا ان سب کے شروع میں ہا لگی ہوئی ہے، ان سب کو ہا لگی ہوئی ہے، ہا، ہاذا، ہاذہ، ہا الائی، ٹھیک ہے، ہا۔ اور جو دور والے ہیں ان سب کے آخر میں کا لگا ہوا ہے، ذالکا تلکا اولائکا، ٹھیک ہے جی، کلیئر؟ ایک دفعہ بول دیں اشارے، ہاذا ہاذہ ہا الائی ذالکا تلکا اولائکا۔ اوکے جی، کلیئر ہو گیا؟ اچھا اب دلچسپ بات آپ کو میں بتا دوں، مزے کی بات بتا دوں، یہ جو میں نے آپ کے سامنے واحد اور جمع کے اشارے لکھے ہوئے ہیں نا، یہ منصوب بھی ہیں اور مجرور بھی ہیں۔ دیکھیں کتنا آسان کر دیا میں نے آپ کے لیے، منصوب بھی یہی ہیں، مجرور بھی یہی ہیں، ٹھیک ہے، مرفوع بھی یہی ہے، منصوب بھی یہی ہے، مجرور بھی یہی ہے۔ مرفوع منصوب مجرور کو ہم نے فارمز کے طور پہ دیکھا ہے نا، ہم نے اسم کی 3 فارمز دیکھی ہیں نا، اس کو ہم نے سمجھا تھا جس طرح ورب کی 3 فارمز ہوتی ہیں۔ چلے آپ مجھے بتائیے کہ انگریزی میں پٹ کی تینوں فارمز کیا ہیں؟ پٹ، پٹ، پٹ۔ تو کوئی پریشانی ہوئی تھی انگریزی میں؟ بلکہ سہولت ہوئی تھی، ویری گڈ، شکر ہے، الگ سے لفظ نہیں یاد کرنا پڑا۔ تو اشارے جو ہیں واحد اور جمع کے، یہ تینوں فارمز میں ایک ہی استعمال ہوتے ہیں۔ ہاذا مرفوع بھی ہے، ہاذا منصوب بھی، ہاذا مجرور بھی، ہاذا، ہاذہ مرفوع منصوب مجرور، ذالکا مرفوع منصوب مجرور، تلکا مرفوع منصوب مجرور، ہا الائی مرفوع منصوب مجرور، اولائکا مرفوع منصوب مجرور۔ باقی مثنیٰ کے اشارے جو ہیں وہ میں آپ کو نہیں پڑھا رہا، اس لیے کہ وہ بہت کم استعمال ہوئے قرآن مجید میں، تو ہم قرآن مجید میں جو زیادہ استعمال ہوا ہے اس کو ہی دیکھ لیتے ہیں۔ کلیئر ہو گیا جی؟ اب ہم اس میں اشارہ کو جملوں میں استعمال کرتے ہیں۔ اب میں اگلی اسکرین پہ جاؤں گا اور آپ کو پریکٹس کراؤں گا جی۔ ھذا مسلمٌ، ھذا مسلمٌ، ھذا مسلمٌ، ھذا مسلمٌ۔ چیک کر لیں جی، جو جملہ اسمیہ کے ہم نے رولز پڑھے ہیں، تینوں کنڈیشنز پوری ہو رہی ہیں، معرفہ نکرہ، دونوں مرفوع، این جی برابر۔ اچھا آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں، کوئی کہتا ہے ھذا مرفوع بھی یہی ہوتا ہے، منصوب بھی یہی ہوتا ہے، مجرور بھی یہی ہوتا ہے، تو کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ تو منصوب والا کیوں نہیں ہے، کیا جواب دیں گے؟ ایک منٹ ذرا تسلی سے ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتائیں کون جواب دے سکتا ہے اس کا۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ والا منصوب اشارہ کیوں نہیں ہے، تو کیا جواب دیں گے؟ آپ دے سکتے ہیں ماشاءاللہ، آپ بھی دے سکتے ہیں، آپ بھی دے سکتے ہیں، آپ بھی دے سکتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جو نہیں دے سکتا اسے پوچھتا ہوں نا میں، ذرا کیوں نہیں دے سکتا وہ؟ جی کیوں نہیں ہے جی؟ کوئی آپ سے پوچھ رہا ہوں، کوئی کہتا ہے یہ منصوب اشارہ ہے، کیونکہ منصوب ہی یہی ہوتا ہے نا، تو وہ اعتراض کرتا ہے کہ یہ منصوب ہے، یہ منصوب استعمال ہوا ہے، آپ اسے قائل کریں کہ نہیں یہ مرفوع ہے، وجہ بتائیں۔ ماشاء اللہ، ایکسیلنٹ سر جی، جگہ مرفوع کی ہے، یہ مبتدا کی جگہ پہ استعمال ہو رہا ہے، اور مبتدا کے لیے ہم نے پڑھا ہے کہ مرفوع ہوتا ہے۔ اب آپ اپنا پورا جو ہے وہ کانفیڈنس دکھائیں گے، یہ مرفوع اس لیے ہے، ورنہ تو آپ کو کوئی گھما دے گا کہ یار دیکھیں نا، ھذا مرفوع بھی ہوتا ہے، منصوب بھی ہوتا ہے، مجرور بھی ہوتا ہے، تو یہ مجرور والا اگر میں کہہ دوں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کے پڑتا ہے بھائی، مجرور والی جگہ ہی نہیں ہے، یہ تو مرفوع والی جگہ ہے، تو اس لیے ہم کہیں گے یہ مرفوع والا استعمال ہوا ہے۔ جس طرح آپ پٹ کو جب بتاتے ہیں پریزنٹ ڈیفینٹ میں، آپ کہتے ہیں وہ فرسٹ فارم ہے، کوئی کہتا ہے تھرڈ مان لو، کیا ہے؟ آپ کہیں گے کیسے مان لوں میں؟ پریزنٹ ڈیفینٹ میں تھرڈ فارم یوز ہی نہیں ہوتی،
پریزنٹ انڈیفینٹ میں تھرڈ فارم تو یوز ہی نہیں ہوتی, پریزنٹ انڈیفینٹ میں تو فرسٹ فارم یوز ہوتی ہے. ٹھیک, اگر پاسٹ انڈیفینٹ ہے تو آپ کہیں گے اس میں سیکنڈ فارم استعمال ہوئی ہے پٹ کی. اوکے جی, تو ھذا مسلمن, ہؤلائی مسلمون, دیز آر مسلمس. ھذا مسلمن ہؤلائی مسلمون. اوکے جی. ھذہ مسلمۃ, ھذہ مسلمۃ, سوری ہاں لکھ دیا, سوری ماشاء اللہ. آپ دیکھیں نا, پتہ چل گیا کہ غلطیاں آپ نکالنے لگ گئے ہیں. دیکھ لیں آپ ماشاء اللہ, 8ویں دن آپ عربی کی غلطیاں نکال رہے ہیں ماشاء اللہ. ایکسلنٹ جی. ھذہ مسلمۃ. اصل میں دور بھی ایسا آ گیا ہے نا, آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ ھذا ہے کہ ھذہ ہی ہے نا. یقین مانے, میں لاہور کلاسز لے رہا تھا, ادھر بحریہ میں میری کلاس ہو رہی تھی, تو وہاں ایک میڈیکل کالج تھا بالکل بحریہ میں نا, تو اس کے ساتھ ہی اسی کی مسجد میں ہم نماز پڑھا کرتے تھے. تو میں نماز پڑھنے گیا, مغرب کی نماز کا وقت تھا, تھوڑا سا اندھیرا بھی تھا. تو یقین کریں میں یہی ٹاپک پڑھا کے کہیں نکلا تھا, تو مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ ھذا ہے کہ ھذہ ہی ہے. یقین کریں میں دور سے لگا تھا ھذا, پھر نہیں ھذہ ہی, اور ھذہ ہی کو ھذا سمجھ رہے, یعنی عجیب ہی کیفیت ہے. تو اس لیے ایسی غلطیاں ہو سکتی ہیں. تو ھذہ مسلمۃ, یہ فیمیل مسلمان ہے. ہؤلائی مسلمات. اوکے جی. ھذا مسلمن ہؤلائی مسلمون, ھذہ مسلمۃ ہؤلائی مسلمات. اوکے, 4 جملے بنا لیں گے جی. مومن کا لفظ خبر کی جگہ پہ رکھ کر کون بنائے گا 4 جملے؟ شاباش جی, بسم اللہ کریں جلدی سے, آپ جلدی چلے. شاباش. ھذا مومن ہؤلائی مومنون جی, ہؤلائی مومنات. ٹھیک جی. 4 جملے بنانے ہیں, اشارے کر کے سب کو کھڑا کرنا ہے. کون کرے گا کھڑا؟ جی کرے, بسم اللہ. جی شاباش جی. قائماتون جی, سب کو بٹھا دیں کوئی خواتین جی. ھذا جالسن ہؤلائی جالسون, ھذہ جالسۃ ہؤلائی جالسات. جی میں اس چیز کی طرف اشارہ کر کے جملہ بولنا چاہتا ہوں, کیا بولوں گا؟ ھذا قلم, ھذا قلم. کتاب کی طرف اشارہ کر کے میں کیا بولوں گا جملہ؟ ھذا کتاب, ھذا کتاب. کرسی کی طرف اشارہ کر کے میں کیا جملہ بولوں گا؟ ھذا ھذہ کہ ھذا. کرسی میرے پاس ہے, کیا بولوں گا؟ ھذا کہ ھذہ؟ ھذہ کرسی عربی میں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کرسی مذکر ہے, کرسی مذکر ہے, کرسی مذکر ہے عربی میں, عربی میں مذکر ہے, تو مذکر کا اشارہ لگے گا. ٹھیک ہے, اگر آپ کے اشارے صحیح نہیں ہے نا تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. صحیح ہے, اشارے صحیح کریں اپنے. ھذا کرسیٌ, دروازے کی طرف اشارہ کر کے میں جملہ بولنا چاہتا ہوں, وہ دروازہ ہے. ذالک بابٌ, ذالک بابٌ, ذالک بابٌ. گھڑی کی طرف اشارہ کر کے میں جملہ بولنا چاہتا ہوں, وہ گھڑی ہے. تلک ساعۃ, تلک ساعۃ.
اس پنکھے کی طرف اشارہ کر کے میں جملہ بولنا چاہتا ہوں یہ پنکھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ کو دو چیزیں پتہ ہونی چاہیے، ایک تو پنکھے کی عربی، اور پھر دوسرے جب عربی پتہ ہوگی تو پھر پتہ چلے گا کہ میں نے اشارہ ہاذا لگانا ہے کہ حاضی لگانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پنکھے کی عربی جو ہے نا وہ ہے مروحہ، مروحہ۔ تو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ مروحہ مؤنث ہے، تو آپ کہیں گے حاذہ مروحۃ، ٹھیک ہے؟ اب اس کا ترجمہ یہ نہیں کریں گے کہ یہ مؤنث پنکھا ہے، ترجمہ اردو کے حساب سے ہی کریں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ترجمہ اپنی زبان میں کرنا ہوتا ہے۔ کلیئر ہو گیا جی؟ کلیئر ہو گیا؟ اچھا، اب ایک چھوٹا سا پوائنٹ اگر آپ اجازت دیں تو میں بتا دوں آپ کو۔ اجازت اس لیے مانگ رہا ہوں کہ بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، لیکن قرآن مجید میں بہت استعمال ہوا ہے، اس لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ھذا ولد، یہ لڑکا ہے، اور پھر کہا ہؤلاء اولاد، صحیح؟ میں نے کہا ھذہ بنت، ھذہ بنت یہ لڑکی ہے، ہؤلاء بنات، بالکل صحیح ہے۔ اب صرف ایک ٹیکنیکل، اگر سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، اگر سمجھ میں نہیں آتا تو اور اچھی بات ہے، یعنی اسے اگنور کر دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ آگے چل پڑیں گے، اسے چھوڑ دینا ہم نے۔ ھذا کتاب، ھذا کتاب، کتاب کی جمع کیا آتی ہے؟ کتب، صحیح ہے نا؟ تو ہم اشارہ کیا لگائیں گے؟ اب ہؤلاء لگائیں گے نا، ہم کہیں گے ہؤلاء کتب، عرب کہے گا غلط، عرب کہے گا نہیں، صحیح؟ پہلے مسئلہ سمجھ لیں پھر حل دیتا ہوں اس کا۔ عرب کہے گا ہؤلاء کتب، نہیں بھائی۔ اور ایک ایگزامپل ہے، میں کہتا ہوں ھذہ ساعۃ، یہ گھڑی ہے، اور ساعہ کی جمع آپ کو پتہ ہے ساعات، آپ کہتے ہیں جی ہؤلاء ساعات، عرب کہے گا نہیں، حالانکہ ہم صحیح بنا رہے ہیں، دیکھیں ہے نا، اور بن بھی رہے ہیں صحیح۔ ھذا ولد ہؤلاء اولاد، اس نے بالکل صحیح کہا، اس نے کہا ویری گڈ۔ ہم نے کہا ھذہ بنت ہؤلاء بنات، اس نے کہا بالکل صحیح، ویری گڈ۔ لیکن جب میں نے کہا ھذا کتاب اور ہؤلاء کتاب، تو اس نے کہا نو۔ میں نے کہا ھذہ ساعۃ ہؤلاء ساعۃ، اس نے کہا نو، ٹھیک؟ اب اس کا جواب دینے لگا ہوں، کیوں؟ جمع دونوں لفظ ہیں، ان کے لیے میں نے حالانکہ اشارہ بالکل صحیح لگایا، لیکن عرب نے کہا نہیں، صحیح ہے؟ اب اس پوائنٹ کو سمجھ لیں۔ دیکھیں جی، جتنی بھی چیزیں ہیں نا، یا جتنی بھی کہہ لیں مخلوقات ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، مخلوقات گرامر والوں کے نزدیک دو طرح کی ہوتی ہیں جی۔ مخلوق گرامر والوں کے نزدیک دو طرح کی ہے، ایک وہ کہتے ہیں جی عاقل مخلوق ہے، عاقل، اور ایک مخلوق ہے جی غیر عاقل، عاقل اور غیر عاقل، صحیح ہے؟ عاقل اور غیر عاقل۔ اب اگر ہم اپنی عقل استعمال کریں گے
تو ہمارے عاقل اور غیر عاقل مختلف ہوں گے، لیکن گرامر والوں کی عقل کے مطابق عاقل اور غیر عاقل میں کیا کیا شامل ہے وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ گرامر والے کہتے ہیں عاقل میں صرف 3 چیزیں شامل ہیں: انسان، نمبر 2 جن، نمبر 3 فرشتے۔ ان کے نزدیک صرف یہ عاقل ہیں، صحیح ہے؟ باقی سب غیر عاقل ہیں، باقی سب غیر عاقل ہیں۔ اوکے، اب پہلے تو میں یہ آپ سے پوچھوں نا کہ پہچان رہے ہیں عاقل غیر عاقل کو؟ چلے میں پوچھتا ہوں جی، آپ نے بولنا ہے عاقل یا غیر عاقل؟ جی استاد عاقل، چلو شکریہ۔ اچھا طالب علم عاقل، زیادہ آواز تیز نکلی ہے۔ مرد عاقل، عورت عاقل، ٹھیک ہے؟ نہیں عاقل، بہت عاقل جی ماشاء اللہ، کیونکہ حضرت عائشہ بھی ایک عورت تھی۔ بالکل نہیں مجھے پتا ہے الحمدللہ، آئی نو۔ اچھا جی، قلم غیر عاقل، کرسی، کتاب، پنکھا، گھڑی، ابلیس عاقل، جبریل عاقل، شوہر عاقل، ٹھیک ہے؟ پکچر میں فٹ کرنا ہے، دماغ میں فٹ نہیں کرنا۔ بیوی عاقل، ماشاءاللہ، کلیئر ہو گیا جی الحمدللہ۔ عاقل غیر عاقل کا سمجھ میں آ گیا۔ اب آئیں واپس، لڑکا عاقل، لڑکی عاقل، کتاب غیر عاقل، گھڑی غیر عاقل۔ تو پوائنٹ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ غیر عاقل کی جمع کے لیے، غیر عاقل کی جمع، یہ جمع ہی ہے نا، غیر عاقل کی جمع، غیر عاقل کی جمع کے لیے عرب اشارہ جمع والا استعمال ہی نہیں کرتا۔ غیر عاقل کی جمع کے لیے عرب اشارہ جمع والا استعمال نہیں کرے گا، صحیح ہے؟ سمجھ آ گئی بات؟ اس لیے اس نے غلط کہا۔ اب سوال پیدا ہوگا پھر وہ کیا اشارہ استعمال کرے گا؟ تو وہ اشارہ استعمال کرے گا جی واحد مؤنث والا اشارہ استعمال کرے گا۔ وہ کہے گا جی ہذہ کتب، ہذہ کتب، وہ کہے گا ہذہ ساعۃ، ساعۃ، ہذہ ساعۃ۔ بس ایک چھوٹا سا پوائنٹ تھا، قرآن مجید میں اس کا بہت استعمال ملے گا آپ کو، قرآن مجید میں بہت استعمال ملے گا۔ مجھے بتائیے آیات، آیات غیر عاقل کی جمع ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تلک آیات الکتاب، تلک، ٹھیک ہے نا؟ اولئک نہیں کہا، تلک استعمال کیا۔ اوکے، حدود، تلک حدود اللہ، ماشاءاللہ۔ اب یہ پوائنٹ اگر آپ گرامر میں نہیں پڑھیں گے تو قرآن مجید میں آپ کنفیوز ہوں گے، تو یہ پوائنٹ اس لیے جاننا ضروری تھا۔ تو گولڈن پوائنٹ نمبر 3، گولڈن پوائنٹ نمبر 3 نوٹ کر لیں جی، اقوال زرین عربی گرامر لسان القرآن کے، غیر عاقل کی جمع کے لیے عرب اشارہ واحد مؤنث استعمال کرے گا۔ چیک کریں ذرا، کیونکہ رول یہاں مکسر والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں سالم جمع، غیر عاقل کی جمع ہو بس۔ غیر عاقل کی جمع کے لیے اشارہ واحد مؤنث استعمال ہوگا۔ اوکے جی، اوکے،
کلیئر ہو گیا؟ بس یہ لکھ کے رکھ لیں، قرآن مجید پڑھتے ہوئے جب آپ کو ایسا کچھ ملے تو فوراً آپ کو اقوال زرین کی طرف جو ہے وہ رخ کرنا پڑے گا۔ غیر عاقل کی جمع کے لیے اشارہ واحد مؤنث استعمال ہوگا۔ جی تل کا کہاں استعمال کیا؟ تل کا دور کا اشارہ ہے نا، یعنی دونوں صورتوں میں چاہے قریب کا اشارہ ہو چاہے دور کا اشارہ ہو۔ کلیئر ہو گیا نا؟ اشارہ چاہے قریب کا استعمال کرنا ہو چاہے دور کا کرنا ہو، اگر غیر عاقل کی جمع ہے تو واحد مؤنث کا اشارہ استعمال ہوگا، اور قریب والا حاضی ہی ہے واحد مؤنث اور دور والا تل کا، تو یا حاضی ہی ملے گا یا تل کا ملے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ بس سوال نہیں کرنا بھی، ٹھیک ہے؟ چلیں جی ایک اور سنہری پوائنٹ دے کے بس ختم کرتے ہیں کلاس کو، ایک اور سنہری پوائنٹ دے کے ختم کر رہا ہوں بات۔ واپس پہلے جملے کی طرف چلتے ہیں جی، زید صالح، زید صالح، اوکے جی۔ زینب صالحۃ، زینب صالحۃ، اوکے جی۔ زید و حامد، شاباش، صالحانی، ویری گڈ۔ زینب و مریم صالحہ تانی، ماشاءاللہ سب کلیئر ہے۔ زید و زینب، زید و زینب، اوکے جی، زید و زینب۔ اب یہ نہیں آپ کریں گے کہ زید و زینب صالح و صالحۃ، ٹھیک ہے؟ اس میں اردو کام آئے گی۔ میں کہتا ہوں جی زید کھڑا ہے، زینب کھڑی ہے، زید اور زینب کھڑے ہیں کہ کھڑی ہیں؟ کھڑے ہیں۔ زید بیٹھا ہے، زینب بیٹھی ہے، دونوں بیٹھے ہیں، دونوں بیٹھی ہیں نہیں کہتے، تو رزلٹ کیا نکلا؟ آپ اردو میں مذکر استعمال کرتے ہیں نا، تو عربی میں مذکر استعمال کریں گے، یعنی آپ کہیں گے زید و زینب صالحانی۔ سنہری پوائنٹ نمبر 4 لکھ لیں، سنہری پوائنٹ نمبر 4، گولڈن پوائنٹ نمبر 4، مبتدا اگر مذکر مؤنث کا مجموعہ ہوگا تو خبر مذکر استعمال ہوگی۔ مبتدا مذکر مؤنث کا مجموعہ ہوگا تو خبر مذکر استعمال ہوگی۔ کلیئر ہو گیا جی؟ ماشاءاللہ۔ بس لے جی، ہم نے الحمدللہ مبتدا کی جگہ پر علم کو بھی استعمال کر لیا، مبتدا کی جگہ پر معرف باللام کو بھی استعمال کر لیا، مبتدا کی جگہ پر ہم نے اسم اشارہ کو بھی استعمال کر لیا۔ اب 2 رہ گئے ہمارے، ضمیر اور موصول، اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ کل بات کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ شکریہ جی۔